ہستیاں اور خوبصورت آواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کے مطابق اپنے آپ جذبات کا اور اس روحانیت کا اظہار کریں تاکہ ہم اور زیادہ اس پاک محفل سے مستفید ہو سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو دو طرح سے حضور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کن طرح سے؟ دو طرح سے۔ بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں حضور کی ذات کی محبت، آپ سے عشق، آپ سے پیار، آپ کا ادب، ایسی محفلیں جیسے محفل میلاد ہو گئی، محفل نعت ہو گئی ہے، ان میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تذکرے چھیڑے جاتے ہیں جن میں حضور کی محبت کی باتیں، تاکہ امت کے اندر یہ جو دنیا داری کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے ایک دوری پیدا ہو چکی ہے ہماری اپنے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، اس کا تعلق دوبارہ جوڑا جائے۔ تو یہ بھی قرآن و حدیث کی واقعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کس طرح کرتے تھے، کس طرح محبت کرتے تھے، آپ کا ادب کیا تھا۔ اور دوسری طرح کی گیدرنگز اور محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں حضور کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے کہ عمل کیسے کیا جائے، سنتوں پر عمل کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز پر زور، روزے پر زور، حج پر زور، زکوٰۃ پر زور، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ دونوں طرح کا تعلق لازم و ملزوم ہے، حضور کی شانیں دونوں ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور ایک کو چھوڑ دیں، دونوں طرح کا تعلق ہم نے۔ امت نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو میلاد کرنے والے ہیں، نعتیں پڑھنے والے ہیں، عشق کی باتیں کرنے والے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوا نماز چھوڑ دی، بے عملی شروع کر دی، یہ بھی تعلق مکمل نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر محبت کی بات، عشق کی بات اور حضور کی ذات کے ساتھ کیفیات کی بات، اس سے انسان الرجک ہو جائے، اس کا مطلب ہم نے پورا تعلق نہیں رکھا۔ تو ہم نے دونوں طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ اب ایک اور باتیں ہم نے غور سے تھوڑی سی سننی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس حضور کی تعلیمات پر عمل ہم نے کر لیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ لیا، روزہ رکھ لیا، سارا کچھ کر لیا ہے، اب یہی حضور سے محبت ہے، یہ نہیں ہے۔ محبت ایک الگ مستقل چیز ہے۔ آپ بیش کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کا اوبے کرتے ہیں، اس سے عمل کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ اس سے محبت بھی کریں۔ کوئی بھی آپ کا باس ہے، کوئی بھی ہے، تو عمل کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ محبت ہو۔ تو محبت الگ مستقل پرماننٹ چیز ہے، اور عمل یہ بھی پرماننٹ چیز ہے، اور دونوں کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال پیدا کر لینا کہ محبت یہ کوئی عام سی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال سے ہم چند چیزیں ہم سمجھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3485 ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے، قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ لَا صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یا رسول اللہ نماز روزے، کیا نماز روزے عمل کی تیاری کوئی نہیں ہے، مگر ایک بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز روزے کی تیاری کوئی نہیں ہے، تو ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بے نمازی ہوں گے۔ صحابہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں، وہی تو عمل والے لوگ تھے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سارا کچھ کرتا ہوں مگر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے، اللہ کی مرضی ہے، مگر ایک بات جو میرے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی، محبت کرتے ہو، عمل ہے ہی نہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ نے کیا فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی جو ضرورت ہے کہ جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی کسی اور بات کی نہیں ہوئی۔ اس پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، وہ کیا فرمایا کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔
شک میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ محبت صحابہ کرام کے اندر محبت کی پرماننٹ ایک حیثیت ایک چیز تھی۔ ایک بات، ایک اور واقعہ، ایک اور حدیث پاک سے مسلم کے حدیث پاک ہے، وہ لوگ جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا، ان کی کیا شان ہے؟ حضور نے فرمایا من اشد امتی لی حب الناس، کہ قیامت کے قریب بعد کے زمانے بعدی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو مجھ سے اتنی زیادہ شدید محبت کریں گے، اتنی زیادہ شدید محبت کریں گے کیا کہ لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان کو ہوگا یا اللہ تعالیٰ اگر حضور کی زیارت ہو جائے، لو رآنی آقا کی زیارت ہو جائے، بے شک اس کے بدلے میں میری اولاد اور میرا مال سارا کچھ چلا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ قربان کر دیں اور حضور کی زیارت ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ محبت رسول اور عشق رسول کی کیفیات کو ڈیولپ کرنا اور یہ چیزیں پیدا کرنا، یہ بھی ایمان، یہ بھی حضور سے ایک تعلق ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ایک اور حدیث بات وہ بڑی پیاری، اس کے بعد میں پھر تو ان کو دوں گا۔ وقت وقت سے باتیں ہم کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو سکے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے مسجد میں گیا، آقا کے ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اونچی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اونچی آواز کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق، یہ ریاکار تو نہیں ہے، دکھلاوا تو نہیں کرتا؟ لگتا ہے دکھلاوا کرتا ہے۔ میں کہ نہیں تمہیں کیا پتا، یہ ذوالبجادین ہے، یہ اس کا نام کیا تھا، ذوالبجادین ہے یہ، تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو منافق ریاکار نہ کہو، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، اس شخص کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہو گیا، آپ دیکھیں کہ حضور سے محبت کرتا ہے، اب والدین ہے نا، والدین کا انسان حکم مانتا ہے کہ یہ کام کرے سارے کر دیتا ہے، مگر فیلنگ نہیں رکھتا۔ ماں باپ رات کو اگر جاگ رہے ہوں اور پریشان ہوں یا ان کو نیند نہ آئے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، عمل کرتا ہے، پانی کا گلاس دے دیا مگر اندر سے فیلنگ لیس ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سچا ماں باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ شخص، وہ بیٹا کہ جو رات کو ماں باپ کو کھانسی بھی آ جائے وہ تڑپ اٹھتا ہے اور بیڈ سے اٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل بھی کر رہا ہے مگر عمل سے پہلے اس کے اندر جو جذبات اور کیفیات ہیں وہ نہ ہوں، تو والدین کہیں گے کیا فائدہ جب تجھے مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد کیا ہوا، آقا نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، نرمی کرو اس پر، نرمی سے اس کے معاملات کرو، جو اس کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ پھر حضور نے جب قبر کھودنے تھے، میں کشادہ قبر کھودو، اس کی کھلی قبر کھودو، جو اس کی قبر کشادہ کرے گا اللہ اس کی قبر کو کشادہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کہی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہ کان یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ سرکار بار بار فرما رہے ہیں کہ صحابہ سے کہ ایسا کر لو، کشادہ کر لو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حزنت علیک، یا رسول اللہ آپ کو اس کا بہت غم ہے؟ کیا اس کا بہت غم ہے؟ فرمایا ہاں اجل انہ کان یحب اللہ ورسولہ، ہاں مجھے اس کا غم ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ محبت کو نکال دینا اپنے اعمال سے کہ بس ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اسی طرح عمل کو نکال دینا، دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں، یا محبت کو نکال دینا یا عمل کو نکال دینا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لو دوسروں کو۔ صحابہ کرام کے عمل کو پکڑو گے تو محبت بھی ہوگی اور عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور ہم نے دونوں پر انشاءاللہ تعالیٰ زور دینا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ہم ان سے گزارش کریں گے قاری صاحب سے کہ آپ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یاد سے ہمیں ان کے والد محترم مرحوم ہمدانی صاحب کی یاد آ جاتی ہے کہ جو ان کی آواز وہ اسی طرح کیف تاری ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ان سے گزارش کروں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دوبارہ مغرب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ نعت رسول کو پیش فرمائیں۔